الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رہبری کے لیے، سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اپنا رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا. ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوئے جو آخری نبی ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، جس کی تعریف قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمائی ہے، اور یہاں تک فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر اور سعادت کی بات ہے. لیکن آج کا یہ انسان اتنی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے کہ جب بھی احادیث مبارکہ کے اندر یا سیرت النبی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کیے جاتے ہیں اور ہمارے کانوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو آج کا یہ امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں بھیجتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات اس امت کی فکر فرمائی ہے، لیکن یہ امتی جب آپ کا نام مبارک آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر بھی تیار نہیں رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہیں جب میرا نام نامی اس کے کانوں پر پڑے اور یہ آدمی مجھ پر درود نہ بھیجے، یہ آدمی دنیا کا سب سے بڑا بخیل اور کنجوس ہے. آپ نے یہ ارشاد فرمایا ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کانا تائب الفکرتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھتے تو ایسا معلوم ہوتا اور ایسا محسوس کرتے وہ صحابی رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فکر میں
کوئی غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہے۔ تو یہاں پر علماء نے یہ بات بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مال و دولت کے نقصان ہونے پر یہ فکر طاری نہیں ہوئی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی پریشان ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند نہیں ہوئے، اور نہ دنیا کے اسباب کے نقصان ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی تو اس امت کی فکر تھی کہ میری امت کا ایک فرد جہنم سے بچ کر، جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں کس طرح داخل ہونے والا ہو جائے، کس طرح میری امت کا ایک فرد جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ امت کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت تھی، دن ہو یا رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سمجھانے کے لیے، اس امت کو بتلانے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تمہارے درمیان میں آگ جلا رہا ہے، آگ کو روشن کر رہا ہے، اور پروانے، کیڑے اور پتنگے اس آگ کے اندر جل رہے ہیں اور اس آگ کے اندر گر کر ختم ہو رہے ہیں، اور ایک شخص ان پرندوں کو ہکال رہا ہے، ان پرندوں کو اور ان پروانوں کو دور کر رہا ہے اور آگ سے بچا رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی میری امت کے ایک ایک فرد کی کمر کو پکڑ کر اس جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، اس جہنم کی آگ سے میں محفوظ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ پھر بھی یہ میری امت کا ہر فرد جہنم کی طرف جا رہا ہے، جہنم کے گڑھے میں گر رہا ہے۔ میری اس بات کی فکر ہر دن ہر رات میرے اوپر یہ سوار ہوتی ہے کہ میری امت کا ایک ایک فرد جہنم کی آگ سے بچ کر کس طرح جہنم میں جنت کے اندر داخل ہو جائے، یہ فکر میرے اندر سوار ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت کے اوپر کتنے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہم آپ پر سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں یا آپ کا ہمارے آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہم آپ پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، اور جب ہم نماز کے اندر تشہد کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی سلام کرتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ آپ پر کس طرح درود بھیجنا ہے، آپ پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی ہمیں بتلا دیجئے، ہم بھی آپ پر درود بھیجیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس طرح سے درود بھیجئے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہر امتی کو، ہر فرد کو یہ یاد ہونا چاہیے، جس طرح ہم نماز کے اندر یہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اس کی تاکید اور اس کو پڑھانے کا اور اس کو پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درود پڑھ کر سکھلایا ہے۔ تو ہم بھی یہ چاہیے کہ ہر دن رات میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام بنانا چاہیے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات نازل فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس بندے پر، اور اس بندے کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور میں نے خطبے کے دوران میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کو میں نے بار بار پڑھ رہا ہوں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
اس آیت کے دو مطلب علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس آیت کے اندر درود بھیجنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری درود کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی خیر خواہی ہونا چاہیے، اگر آپ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پر رحمتیں نازل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کے درجات بلند ہونا چاہتے ہیں، تو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب اس آیت کے اندر علماء نے بیان فرمایا کہ اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ درود بھیجنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتے ہیں اور برکتیں نازل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پریشانی کے حالت میں، اگر کوئی آدمی قرضداری کی حالت میں، اگر کوئی آدمی بیمار ہے، تو اگر وہ آدمی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں جو متوجہ ہوتی ہیں، اس کی برکت سے اس کی بیماری شفا ہوتی ہے اور اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اس کی قرضداری دور ہوتی ہے۔ اور یہ درود شریف کی فضیلت بیان فرمائیں، اور آگے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور مسجد سے باہر نکلتا ہے، اس وقت بھی اگر کوئی آدمی دعا تو ہر آدمی پڑھتا ہے، لیکن دعا سے پہلے درود شریف پڑھ کر اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھنے کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھتے ہوئے اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور مسجد سے جب باہر نکلتا ہے، اس وقت بھی درود شریف پڑھ کر اللہم انی اسألک من فضلک کہہ کر یہ دعا پڑھتے ہوئے باہر نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی آخرت کی پوری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور دنیا کی پوری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ یہ کس طرح کہ اگر آدمی دعا کے اندر اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ رحمت کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق اور اس کا اطلاق آخرت کی نعمتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر جہاں بھی رحمت کا تعلق آیا ہے، اس کے بعد آخرت کا تعلق آیا ہے۔ یہاں پر رحمت کا تعلق جو ہے وہ آخرت کی اور جنت کی نعمتوں کے شکر گزاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا اطلاق عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے، اے اللہ میں تیری رحمت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اے اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول دے اور میں مسجد کے اندر جا کر صحیح معنوں میں تیری عبادت کروں، صحیح معنوں میں تیری اطاعت کروں، تیری فرما برداری کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو کر مخلص بندہ بن کر اللہ کی عبادت کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کی ساری منزلیں، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور جب بندہ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک کہتے ہوئے باہر نکلتا ہے، اور یہ فضلک کا تعلق اور اللہ کے فضل کا تعلق جو ہے دنیا کے اعتبار سے ہے، دنیا کے معاش کے اعتبار سے ہے، دنیا کے کاروبار کے اعتبار سے ہے، تجارت کے اعتبار سے ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کا فضل مانگتے ہوئے مسجد سے باہر نکلتا ہے، تو جیسے مسجد سے باہر نکل کر اگر کوئی آدمی فوراً گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، تو میاں بیوی بچوں کی محبت اس کے اندر آتی ہے، ماں باپ کی محبت اس کے اندر آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد سے نکل کر سیدھا دکان کے اندر جاتا ہے، تو اللہ کا فضل اس کے دکان کے اندر آتا ہے، تجارت کرنا شروع کرتا ہے تو تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی معاملات کرتا ہے تو معاملات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہی یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔
اور ایک بہت طویل حدیث ہے، میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر منبر محراب کے اندر جب پہلی سیڑھی کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ قدم رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے ہیں آمین۔ جب دوسری مرتبہ دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوتے ہیں، غالباً وہ خطبہ بھی جمعہ کا خطبہ تھا، اور مسجد نبوی جتنی مقدس مسجد ہے اس مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوتے ہوئے چلتے ہوئے دعائیں اور آمین کہتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد فوراً فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے ایک عجیب بات سنی ہے کہ جب آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین 3 مرتبہ کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، جب میں منبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت میرے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے اور دعائیں دے، بلکہ دعائیں نہیں بل دعائیں دیتے تھے کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ہوں اور وہ آدمی ان ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے، اور ان ماں باپ کی خدمت کر کے ان ماں باپ کو ناراض کرنے سے بچ جائے، تو اس شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اور جب دوسری بدعا یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور وہ آدمی کی اس مہینے کے اندر، رمضان مہینے کے اندر مغفرت نہ ہوئی ہو، اور وہ آدمی اللہ کے سامنے طلب کر کے اپنی مغفرت نہ طلب حاصل نہ کی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو اس وقت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی مبارک ہو اور وہ آدمی سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، اس شخص پر بھی ہلاک و بربادی کی دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ بزرگوں کی روایتوں کے اندر ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتابوں کی بہت ساری جلدیں لکھی ہیں، ہر کتاب کے اندر، ہر فن کے اندر ایک کتاب لکھی ہے۔ اگر آپ احادیث مبارکہ اٹھائیے تو حضرت کی کتابیں ملتی ہیں، قرآن کی تفسیر اٹھائے تو حدیث کی تفسیر کی کتابیں بھی ملتی ہیں، فن بلاغت کی کتاب اٹھائے، یہاں تک کہ جتنی کتابیں احادیث مبارکہ کی ہو یا تفسیر کی ہو، ہر کتاب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے۔ لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں بہت سارے بے شمار کتابیں لکھی، اور یہاں تک لکھا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دن کے اندر جاگنے کی حالت میں 30 پر 5 مرتبہ 35 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت 35 مرتبہ کس طرح ہوئی، وہ کون سا عمل ہے جو آپ کو زیارت مبارکہ ہوتی ہے؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں، لیکن میرا ایک عمل یہ ہے کہ میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میرے سامنے آتا ہے تو اس وقت میں پورا مکمل درود شریف پڑھتا ہوں۔ خیر یہی وہ برکت ہوگی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میرے لیے ہوتی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو دنیا کے اندر ہی اس آدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی پریشان حال ہے،
تکلیفوں کے اندر مبتلا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو ایسا آدمی بھی کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف کی برکت سے اس کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرضدار ہے، قرضداری کے حالت میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے اس کی قرضداری دور ہوتی ہے۔ اور بہت ساری فضیلتیں درود شریف کی آئے ہیں کتابوں کے اندر، اور قرآن شریف کے اندر بھی درود شریف پڑھنے والوں کے لیے بہت ساری بشارتیں آئے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے دن رات کے اندر، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھے، کاروبار کے اندر، کام کاج کے اندر، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں، لیکن یہ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن چمکتا ہوا چہرہ ہوا نازل ہوتا ہے، اٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے ساتھ میدان حشر میں اٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔